الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں، اسے فرقان کہتے ہیں۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالی کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالی کا۔ نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب التکریم حضرات علماء کرام،
قراء اکرام، آج 10 ستمبر 2023 ہم یہاں برکت الہی مسجد ڈگی محلہ ایبٹ آباد میں 3 خوش نصیب طلباء کرام جو قرآن کریم کے حفظ کی سعادت حاصل کر چکے، ان کی سروں پر دستار اعتماد رکھنے کے لیے میرے دائیں بائیں علاقہ کے جید علماء کرام تشریف لائے اور اس محفل کو پر رونق کیا۔ بالخصوص حضرت مولانا عبد الواجد صاحب، حضرت مولانا صدیق شریفی صاحب، حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب اور ہمارے میزبان قاری محمد بشیر صاحب، محترم مولانا زیب اللہ صاحب، برادرم قاری افتخار صاحب اور میرے دائیں تشریف فرما ہیں ایبٹ آباد کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا حافظ قاری عبدالصبور صاحب اور تمام آپ بزرگ حضرات ان اکابرین کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اور ابھی ابھی آپ نے یہ وہ روح پرور منظر دیکھا کہ 3 طلباء کی دستار بندی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے یہاں پر موجود ہونے کی برکت سے ان بچوں کو دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم جامع الکتب ہے اور جس رسول پر اور جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا وہ جامع الرسل ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اور شان کا اور وقار کا یہ عالم ہے کہ اگر انسان کے علاوہ دوسری بے جان مخلوقات کی بھی اگر اس کتاب سے وابستگی اور نسبت ہو جاتی ہے تو قرآن انہیں بھی عزت دے دیتا ہے۔ کپڑے کا جو حصہ قرآن کا غلاف بن جاتا ہے تو قرآن اسے عزت اتنی دیتا ہے کہ ہم اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں۔ لکڑی کا جو پیس اور ٹکڑا قرآن کا رحل بن جاتا ہے، قرآن لکڑی کے اس حصے کو عزت دیتا ہے اور وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ کاغذ کا جو حصہ اور جز جس پر قرآن کریم طبع ہو جائے، پرنٹ ہو جائے، اسے عزت مل جاتی ہے، اسے احترام مل جاتا ہے۔ تو ایبٹ آباد کے دوستو ذرا سوچئے، عام مخلوق کو، لکڑی کو، کاغذ کو، کپڑے کو قرآن عزت دیتا ہے تو جس اشرف المخلوقات کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہوں گے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی عزت، حافظ قرآن کی عظمت آسمانوں سے بھی زیادہ بلند ہے، زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے اور پہاڑوں سے بھی زیادہ مستحکم ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ایک آیت سے آغاز کرتا ہوں تاکہ حافظ قرآن کی عظمت ہمارے سامنے قرآنی انداز میں ظاہر ہو جائے اور سامنے آ جائے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، ان سب نے اس کو اٹھانے سے معذرت کر لی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا۔
گویا جو امانت آسمان نہیں اٹھا سکے، انسان نے قرآن کریم کی اس امانت کو سینے میں محفوظ کر لیا، تو اشارہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آسمان اتنا بلند نہیں ہے جتنی حافظ قرآن کی شان بلند ہے، زمین میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی وسعت اللہ نے حافظ قرآن کے حفظ اور ضبط میں رکھی ہے، پہاڑوں میں اتنا استحکام نہیں ہے، اللہ نے جتنا استحکام حافظ قرآن کے عزم اور ارادے میں رکھا ہے کہ شروع کرتا ہے تو 30 کے 30 پارے زبانی حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ اس امت میں اور کیا معجزہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ زندہ معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی معجزات ختم ہو گئے، قرآن کریم تو معجزہ ہے ہی۔ میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جو قرآن کا صحیح حافظ ہے اور عامل ہے، عمل بھی کرتا ہے، وہ تو چلتا پھرتا خود معجزہ ہے۔ جس نے معجزہ دیکھنا ہو وہ حافظ قرآن کی زیارت کرے۔ رمضان میں جب وہ مصلی پر کھڑا ہو کر الف لام میم سے شروع کرتا ہے اور آپ کو پورے مہینے کے اندر 29 دنوں میں 30 راتوں میں پورا قرآن سنا دیتا ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا زندہ لائیو معجزہ ہے۔ اور اس وقت خوشی کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں لاکھوں نہیں کروڑوں حفاظ موجود ہیں، کروڑوں قرآن کریم کے حفاظ موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے حفاظ اس امت کے زندہ معجزہ ہیں۔ تو قرآن کریم جامع الکتب ہے، اس میں تورات بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جو قرآن نازل ہوا پچھلی ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ان تعلیمات کا اللہ نے اس قرآن میں نازل کر دیا، اس لیے اس کو جامع الکتب بھی کہتے ہیں۔ اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا، ہمارے پیغمبر، ہمارے محبوب، ختم نبوت کے تاجدار، امام الانبیاء، فخر الرسل، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جامع الرسل ہیں۔ ان میں سارے پچھلے انبیاء اور رسولوں کی صفات جمع کر دی۔ جیسے قرآن جامع الکتب ہے، پچھلی ساری کتابوں کی صفات اور تعلیمات قرآن میں جمع کر دیں، تو گزشتہ سارے نبیوں اور رسولوں کی کوالٹیز اور ان کی خوبیاں اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دی۔ تو بس یہ آج کی گفتگو کا یہی عنوان ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جامع الکتب۔ کہیے، آسان لفظ ہے، مولویوں والا مشکل نہیں ہے، آسان لفظ ہے، جامع الکتب۔ ساری کتابیں اس کے اندر جمع ہیں، تورات بھی، زبور بھی، صحف ابراہیم بھی، صحف موسیٰ بھی ہے، ٹھیک، صحف داؤد بھی، سلیمان بھی علیہم السلام۔ سارے انبیاء پر نازل ہونے والے کتابوں اور صحیفوں کی ساری تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن کریم میں آ گیا، اس لیے قرآن جامع الکتب ہے۔ اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کیا ہیں؟ جامع الرسل۔ سارے انبیاء اور سارے رسول، اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کی صفات حضرت محمد الرسول اللہ میں جمع فرما دی ہیں۔ جامع الرسل بھی ہے۔ اور ایک اور صفت ایبٹ آباد کے دوستو، اگر عشق کے لب و لہجے میں بیان کروں تو وہ یوں ہے کہ ہر نبی اور رسول جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے آنے سے پہلے کسی نبی اور رسول نے بطور رسول ان کو اللہ سے نہیں مانگا۔
انبیاء اور رسول میں صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی آمد سے ہزاروں سال پہلے ابو الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اجتماعی دعا میں اللہ سے حضرت محمد الرسول اللہ کو مانگا، اور کوئی نبی اور رسول مانگا نہیں گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں گے اس کو۔ زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت، یا اللہ مجھے وارث عطا کر، تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، لیکن وہ بطور رسول نہیں مانگ رہے تھے، بطور بیٹا مانگ رہے تھے، وہ وارث مانگ رہے تھے اپنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگا تو اللہ نے اسماعیل دیا۔ ابراہیم دست بدعا ہے ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ ربی حبلی من المرسلین نہیں کہا، ربی حبلی من النبیین نہ، یا اللہ ایک نبی دے میری اولاد میں نہ، یوں نہیں مانگا۔ یا اللہ ایک رسول پیدا فرما، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ ایک صالح اور نیک بیٹا دے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بیٹا اللہ کا کرم تھا، رسول بھی بنا۔ کسی نبی کو بطور رسول نہیں مانگا گیا، نبیوں نے بیٹے مانگے تھے اللہ سے اور وہ بیٹے رسول ہوئے، لیکن انبیاء کی صف میں یہ اعزاز صرف آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم کو حاصل ہے کہ جن کو حبلی یا ابعث ولدن یا وارثن کے طور پر نہیں مانگا گیا، ابعث فیہم رسولا کہہ کر مانگا گیا۔ موقع کیا ہے؟ موقع بڑا عجیب ہے ایبٹ آباد کے دوستوں۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ جیسے آپ نے یہ مسجد بنائی ہے، بڑی خوبصورت مسجد بنائی، برکت الہی مسجد، میں اس کی انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ بڑا اچھا گھر اپنے اللہ کا اس گنجان ایریے کے اندر، آبادی کے اندر 2 منزلہ تعمیر کیا اور پھر اسے خوب تزئین و آرائش سے نوازا۔ اللہ آپ کے حسن ذوق کو مزید جلا عطا فرمائے اور اللہ اس گھر کو قبول فرمائے۔ بیت اللہ تعمیر کیا ابراہیم و اسماعیل نے اور پھر اللہ سے مانگا، اور مانگتے یوں ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ خدا بندہ تیرا گھر بنا دیا، اب ہم اپنی اس مزدوری اور محنت کے صلے میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، صرف ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے کہ محمد کو ہماری اولاد میں بھیج دے۔ ابعث فیہم رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا بھیج رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ میرا محبوب دعائے خلیل بن کر، بشارت مسیح بن کر ابراہیم کی اولاد کے اس حصے میں جو ساتھ کھڑا ہوا، اسماعیل، دعا میں اس وقت اسحاق نہیں تھے، اسماعیل تھے، تیری اولاد کے اس حصے میں جو اسماعیلی حصہ ہے، میرا پیغمبر رسول بن کر آئے گا، اور آئے گا بھی اس شان سے، یتلو علیہم آیاتی،
وہ قرآن کی تلاوت کر کے بیت اللہ کی دیواروں کو منور کرے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب مسجد بنائیں تو قرآن کی تعلیم کا اہتمام بھی کریں۔ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا بھی ہے، یا اللہ گھر بنا دیا، ابعث فیہم رسولا، ایک رسول دے اور یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن کی تلاوت کرے۔ اکیلی مسجد بنا دینا بھی بڑی سعادت ہے، بڑا اعزاز ہے، لیکن تعلیم کا اگر انتظام نہ ہو تو دعائے خلیل کی روح پوری نہیں ہوتی جب تک آپ تحفیظ القرآن کا سلسلہ شروع نہیں کریں گے۔ دیکھیے نا، اللہ نے 2-3 جگہ اس کو دہرایا، یہاں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، اور پھر سورہ جمعہ میں بھی، اور سورہ بقرہ میں بھی۔ یتلو علیہم آیاتی، میرے خلیل تیری دعا قبول کر رہا ہوں، اپنا آنے والا آخری محبوب تیری اولاد کے اس حصے میں بھیج رہا ہوں جو اس تیرے ساتھ کھڑے ہوئے اسماعیل کی اولاد ہوگا، لیکن جب وہ آئے گا اس شان سے آئے گا کہ قرآن کی آیتوں کے مسجد کے در و دیوار گونج جائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم سے، قرآن کی دانائیوں اور حکمتوں سے لوگوں کے دلوں کو بھر دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو تزکیہ بھی عطا کرے گا، پاک بھی کرے گا۔ ایبٹ آباد والو، دامن ہے خلیل کا، خزانہ ہے رب العالمین کا، موقع ہے کعبہ کی تعمیر کا، حسن طلب بھی ہے، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ رحمت عالم دعائے خلیل بن کر 2500 سال بعد سیدہ آمنہ کی حجرے میں ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جس شب میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھنا تھا، اتفاقاً میرے گھر میں روشنی کا اور چراغ کا انتظام نہیں تھا، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے صحن کے اتنے قریب ہوئے کہ مجھے یوں لگا کہ میرے صحن میں گر پڑیں گے، میرا گھر خیمہ نور بنا، اتنا نور پھیلا کہ میں نے آفاق میں کیسر و کسرا کے محلات دیکھے، ہر طرف روشنی ہوئی۔ محمد عربی تشریف لائے، وہ کہا نا کہ دامن خاک سے بام افلاک تک، دامن خاک سے بام افلاک تک، جذبہ شوق سے فہم و ادراک تک، حسن ہر شے میں اس کا سمویا گیا، نور ہر سمت اس کا رچایا گیا۔ یہ قاسم نانوتوی ہیں رحمت اللہ علیہ۔ وہ چراغ محبت، وہ چراغ ازل، خلوت محبت میں جس کو اللہ نے روز ازل جلایا، آج پھر اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ محمد عربی مشیت الہی اور قدرت الہی کا شاہکار بن کر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میری گود میں آئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں، میرے آنگن میں تشریف لائے
ان کی جبین کے حسن اور جمال کو دیکھ کر میں آنکھیں ٹھنڈی کر رہی تھی، اچانک ایک لمحے نے نومولود کی یتیمی کے احساس نے مجھے مغموم کر دیا کہ آج عبداللہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، یہ تو یتیم پیدا ہوا۔ میرا تاثر یہ ہے، نبیوں کو جنم دینے والی مائیں، ماں کا تو رتبہ ویسے بھی بہت اونچا ہے، جن کی زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ماواں تے ٹھنڈیاں چھاواں، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماؤں کی قدر کیجئے نوجوانوں، ماں کی قدر کیجئے۔ صحابی نے عرض کی نا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں۔ 4تھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو کہا تیرا باپ۔ محدثین نے عجیب وضاحت لکھی، تشریح لکھی کہ اولاد کی خدمت کے لیے 3 خدمتیں یا 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ اس میں شریک ہی نہیں ہوتا۔ حمل کی، رضاعت کی، اور تیسری کیا ہے جی؟ حمل، رضاعت اور ولادت، زچگی، وہ مرحلہ جو جنم دینے کا ہے۔ باپ اولاد کی خدمت اس خالق ہے نا، ماں بھی ایک تخلیق کے درجے میں ہے۔ ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن ایبٹ آباد والوں وہ مائیں کتنی عظیم ہوں گی جنہوں نے نبیوں کو جنم دیا۔ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے 4 منظر نظر آئے، یہ چاروں منظر جلدی جلدی پورے کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ماں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اولاد ماں کا مقام سمجھے یا نہ سمجھے، پیدا کرنے والا ماں کو کتنی عزت، وہ خود خالق ہے نا۔ تخلیق کی قدر وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا، وہ خود خالق ہے۔ قرآن کریم نے بتایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرعون بچے قتل کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آ گئی۔ اب ماں پریشان ہے، کلیم کو جنم دینے والی ماں پریشان ہو اور عرش والا خاموش رہ جائے۔ رب العالمین نے فرمایا ام موسیٰ غم نہ کر۔ کہا یا اللہ غم کیسے نہ کروں، وہ دستک ہونے والی ہے دروازے پہ، وہ فرعونی سپاہی اور فوجی آ رہے ہیں، جہاں وہ بنی اسرائیل کا بیٹا دیکھتے ہیں قتل کر ڈالتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب وہ دروازے پہ آ جائیں تو تو اپنے بیٹے کو گھر کے عقب سے دریا میں پھینک دینا۔ خدا بندہ یہ کیسا انتظام، فرعونیوں کے قتل سے بچا کر دریا کی خونخوار لہروں کے حوالے کر دوں، وہاں نہیں بچے گا تو یہاں کیسے بچے گا؟ رب العالمین نے فرمایا ام کلیم، ام موسیٰ حکم پورا کیجئے، بس تعمیل کیجئے۔ لا تخافی لا تحزنی، خوف بھی نہ کیجئے، حزن بھی نہ کیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں انا رادوہ الیکی، تو دریا میں پھینک تو صحیح، ہم اپنی قدرت کی قسم کھا کر اعلان کرتے ہیں تیری گود میں واپس لوٹائیں گے۔ رادوہ الیکی،
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم تو اسے اتنی زندگی دیں گے کہ وہ 40 برس بعد منصب نبوت میں بھی فائز ہو۔ دیکھا، ایک ماں پریشان ہے نبی کو جنم دینے والی، اور قدرت لا تخافی ولا تحزنی کہہ کر نبی کی ماں کو تسلی دے رہی ہے۔ یہ مقام ہے انبیاء کی ماؤں کا اللہ کے ہاں۔ ایک اور ماں، اس کو بھی قرآن نے یہی انہی لفظوں میں، لا تحزنی کے لفظوں میں تسلی دی، وہ بھی پریشان تھی۔ قرآن کہتا ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اس سے پچھلی آیت، ایک دن کا عیسیٰ گود میں اٹھائے بیٹھی ہے مریم، صحرا میں کھجور کے خشک تنے کے ساتھ سہارا لے کے بیٹھی ہے، اور فرتے پریشانی میں کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ خدا بندہ اس دن سے پہلے مر کیوں نہ گئی، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کس کس کو صفائی دوں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی۔ رب العالمین نے فرمایا ناداہا، ہم نے نبی کو جنم دینے والی ماں کو پریشان دیکھا تو پکارا۔ ناداہا، انبیاء کی مائیں جب بھی یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ تو ابھی نبی کو جنم دینے والی ماں کا مقام ہے خدا کے ہاں، اور نبی نے جس بیٹی کو جنم دیا ہو فاطمۃ الزہرا، تو اس کا کیا مقام ہو۔ یہ تو نبی کو جنم دینے والی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہم نے مریم کو پریشان دیکھا تو تسلی دی، ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ مریم گھبرا نہیں، پریشان نہیں ہو، صحرا میں بیٹھی ہے، ریگستان میں بیٹھی ہے، یہاں پانی کی بوند بھی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں ہے، ذرا پاؤں میں تو دیکھ، ہم نے تیرے قدموں میں میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا ہے، اور جس کھجور کے بے جان اور خشک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے، ذرا پلٹ کر دیکھ، کھجور کی ایک دانہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن جب تو ہاتھ لگائے گی تو تجھ پر تر و تازہ کھجوریں گرے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے، اور نومولود کی جبین نبوت کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ خداوندہ کھجوریں بھی کھا لیتی ہوں، پانی بھی پی لیتی ہوں، نومولود کو دیکھ کے خوش بھی ہو جاتی ہوں، لیکن قوم کو کیا جواب، اس سے میری پریشانی تو دور نہیں ہوگی نا، قوم کو کیا کہوں گی۔ رب العالمین نے فرمایا مریم، جو رب صحراؤں میں ویرانوں میں تیرے قدموں میں میٹھے پانی نکال سکتا ہے، وہ تیری آبرو کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے، گھبرا نہیں، گھبرا نہیں۔ دو مائیں ہو گئی، دونوں کو قرآن نے جب پریشان دیکھا تو تسلی دی۔ ایک تیسری ماں بھی ہے، میں سیدہ آمنہ تک بعد میں آتا ہوں۔ ایک تیسری ماں بھی ہے جو اپنے بیٹے پیاسے بلکتے ہوئے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ، تیرا اسماعیل پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے،
اور تو ممتا سے بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر چکر لگا رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ غم نہ کیجئے، آپ تو نبی کو جنم دینے والی مائیں، نبی کو پیدا کرنے والی مائیں، ذرا پلٹ کے تو دیکھیے نا۔ جناب ہاجرہ نے مڑ کے دیکھا تو اسماعیل کے پاؤں میں زمزم کا چشمہ پھوٹا پڑا ہے۔ دیکھا، یہ مقام ہے انبیاء کی ماؤں کا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں یتیم کو دیکھ کر اس کی یتیمی کے احساس نے مجھے لمحہ بھر کے لیے محزون کیا۔ آواز فطرت نے تسلی دی، اگرچہ قرآن بعد میں آیا۔ رب العالمین نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تجھے یتیم پایا، اپنی آغوش رحمت میں پرورش کی، ہم نے تیری پرورش اپنی آغوش رحمت میں کی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو میں نے اپنے لخت جگر کا نام احمد رکھا۔ کیا رکھا؟ احمد۔ دادا عبد المطلب انہوں نے اپنے یتیم پوتے کا نام محمد رکھا۔ سب کہیں صلی اللہ۔ یہ دونوں حضور کے ذاتی نام ہیں، دونوں حضور کے، احمد اور محمد۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ہی غیر منقوط ہیں، دونوں ہی غیر، یعنی احمد الف ہا میم دال، 4 حروف ہیں، 4 لیٹر ہیں، چاروں حروف غیر منقوط ہیں۔ ایک تو نقطے والے حرف ہوتے ہیں نا، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، اور کیوں قاری صاحب جیم کے 1 نقطہ، ٹھیک ہے۔ جو نقطے والے حروف ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اظہار کے لیے نقطے کے محتاج ہیں۔ با کا نقطہ ہٹا دو، پتہ چلے گا کیا ہے؟ نہیں پتہ۔ تو جو کسی دوسرے کا محتاج ہو وہ کمزور ہوتا ہے کہ قوی ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے نا۔ اور جو غیر منقوط حروف ہوتے ہیں وہ قوی ہوتے ہیں، اپنے اظہار کے لیے، ساؤنڈ اور آواز کے اظہار کے لیے انہیں کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میم کو ضرورت ہے کسی نقطے کی، بس میم لکھ دو، وہ خود ہی اظہار ہے کہ میں میم ہوں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو 2 ذاتی نام دیے اس میں قوی حروف رکھے۔ کون سے حروف رکھے؟ قوی، جو محتاج نہیں ہے کسی کے۔ احمد بھی اور محمد بھی بعین ہی، اس طرح جس طرح اللہ نے اپنا ذاتی نام اللہ رکھا، اس میں بھی کوئی حرف نقطوں والا نہیں ہے، قوی حروف ہے۔ الف 2 دفعہ، لام 1 دفعہ، ہا۔ اللہ ذاتی نام ہے۔ الہ ذاتی نام ہے، کوئی حرف نہیں۔ اللہ ذاتی نام ہے، کوئی حرف نہیں۔ اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نام میں اور لفظ میں نقطہ نہیں ہے اور وہ نقطوں سے پاک ہے، اس طرح اللہ کا نام جیسے نقطوں سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے۔ نقطہ محتاجی ہے نا، اللہ کا نام بھی محتاجی سے پاک ہے، اس کی ذات بھی شریکوں سے پاک ہے۔ اور جس طرح محمد اور احمد، نام محمد نقطوں والے حروف سے پاک ہے، اس میں کوئی نقطہ شریک نہیں ہے، اس طرح ہے میرے پیغمبر ختم نبوت میں تیرے بعد نبوت اور رسالت میں بھی کوئی تیرا شریک نہیں ہے، کوئی تیرے اس منصب میں تیرے بعد تیرا ہمسر نہیں ہوگا نبوت اور رسالت میں۔ اور جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا؟
جھوٹا کذاب ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ سب سے پہلا نبوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا نبوت کا جھوٹا مدعی وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دیا۔ اس نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا حضور کو کہ من مسیلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ الی محمد الرسول اللہ، مسیلمہ رسول اللہ سے محمد رسول اللہ کی طرف، نعوذ باللہ۔ اور لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو معاملہ تمہیں عطا ہوا ہے وہ مجھے بھی ملا ہے، آئیے مل بانٹ لیتے ہیں، معاہدہ کر لیجئے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو یہ معاہدہ کر لیجئے آدھا عرب حجاز آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، دوسرے عرب میں، بقیہ عرب میں میری نبوت چلنے دیجئے، کام چلنے دیجئے۔ یہی تو ہمارے پنجابی نبی نے کیا، وہ انے دے پتر نے تو خود انا کانا قادیانی، اس نے بھی کہا کہ پنجاب میں اور عجم میں، ہندوستان میں میری نبوت چلنے دیجیے۔ شاہ جی نے کہا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرا نبی تو بڑا سونا تھا اور تو کانا ہے، تو انبیاء بھی کبھی کانے ہوئے، اور شاہ جی تو کبھی کبھی کمال کر دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ تیرے جسم میں اور تیری اداؤں میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تنقید نہ ہو یا جس پہ انگلی نہ اٹھے، اور میرا نبی تو حسن و مجسم کا پیکر تھا، حسن و مجسم کا عجب انداز تھا۔ مسیلمہ نے خط لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ سے محمد الرسول اللہ کی طرف، نعوذ باللہ، معاملے میں آدھا آدھا بانٹ لیں، آپ حجاز کے نبی بن جائیں، میں غیر حجاز کا نبی بن جاتا ہوں، یا یوں کر لیجئے آپ مجھے اپنا ولی عہد بنا دیجئے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے جواب میں خط لکھا، جی ہاں، اس کے جواب میں جو خط لکھا، پہلی دفعہ نبوت کے جھوٹے مدعی کے لیے رسول اللہ نے خود کذاب کا لقب استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ کذاب، اس نے تو کہا تھا نا مسیلمہ رسول اللہ، آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بادشاہتیں بانٹنے نہیں آیا، تم میرے معاملے کو سمجھے نہیں ہو، نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اختیارات بانٹ لیے جائیں، یہ بانٹ کھانے والی چیز نہیں، یہ ہدایت کی چیز ہے، یہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی چیز ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے خط لکھا، مہر لگائی، سیل بند کیا، اور کہا کون لے کے جائے گا؟ وہ بڑا، جو مسیلمہ تھا وہ بڑا طاقتور قبیلے کا سردار تھا، کہا کون لے کے جائے گا میرا یہ مراسلہ؟ ایک صحابی، کھجوروں کا ٹوکڑا سر پہ، ایک کھجور منہ میں بھی، آدھی کھالی آدھی باقی ہے، حبیب ابن زید انصاری، سب کہیں رضی اللہ تعالی، یہ ام عمارہ کا بیٹا ہے، خاتون احد کا، یہ وہی خاتون جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے سب خیر ہے، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ یہ حبیب ابن زید اس کا بیٹا ہے، خاتون احد ام عمارہ کا بیٹا، حبیب ابن زید، 11 بچوں کا باپ، 11 بچے، 11 بچوں کا باپ، کھجوروں کا ٹوکڑا سر پہ بیچنے کے لیے نکلا تھا، کھجور منہ میں آدھی کھا چکا، آدھی منہ میں ہی موجود ہے۔ رسول اللہ نے کہا کون لے کے جائے گا میرا یہ خط؟ اس نے کہا میں لے کے جاؤں گا، اتنی تیزی سے بولا کہ کھجوروں کے جو ٹکڑے منہ میں تھے وہ تیزی سے منہ سے نکل کر صحابہ کہتے ہیں ہماری گودوں میں آ پڑے۔ ایک صحابی نے ہنس کر کہا کھجور تو کھا لے، بعد میں جواب دے۔ اس نے کہا ختم نبوت کا معاملہ ہے، میں کھجور کھانے کا انتظار کروں؟ ہاں، میں کھجور کھاتا رہ جاؤں اور یہ اعزاز کوئی اور لے جائے؟
صحابہ کا شوق دیکھیے، ختم نبوت کے حوالے سے اصحاب رسول کا ذوق دیکھیے. کہا میں کھجور کھاتا رہ جاؤں اور یہ اعزاز کے سفیر رسول بن کر ایک کذاب کی طرف جانا مجاہد بن کر یہ اعزاز رہ جائے. رسول اللہ نے فرمایا میرا نیزہ لو، میرا گھوڑا دو. رسول کا گھوڑا اور رسول کا ہتھیار لے کر حبیب ابن زید بیٹھا، سر پٹ دوڑا. مسیلمہ کے دربار میں وہ مراسلہ لے کے جانا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے مسیلمہ کذاب کی طرف. تو اپنی شہادت کو دعوت دینے والی بات ہے نا. خط کھولا گیا، مسیلمہ یہ سمجھا کہ شاید میرے خط کا کوئی پازیٹیو جواب آیا ہے، محمد نبوت بانٹنے پر راضی ہو گئی. اس کی بد نصیبی، اس نے خود نہیں پڑھا، اس نے اپنے کسی منشی کو کہا ذرا اونچی پڑھ کے سناؤ. سارا دربار لگا ہوا. منشی نے جب پڑھا کہ محمد الرسول اللہ سے مسیلمہ کذاب کی طرف، لو جی بس بات تو ادھر ہی بگڑ گئی. اس نے کہا ٹھہرو، اور حبیب ابن زید وہ جو لایا تھا مراسلہ صحابی، اس سے مخاطب ہوا. تیرے پیغمبر نے مجھے کذاب کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ ابن زید نے عشق و مستی کے لہجے میں جواب دیا، جب میرے پیغمبر نے کذاب کہہ دیا ہے تو 7 سمندروں کے پانیوں سے بھی اپنا منہ دھو کے آ جا، تو پھر بھی کذاب ہے، تو پھر بھی. اس نے جلاد سے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس نے تلوار ماری، ہاتھ تن سے جدا ہوا. بولا اب کیا خیال ہے؟ موقف بدلا ہے. بیان آج کل لوگ بیان بڑی جلدی بدل جاتے، پریس کانفرنس ہو جاتی. ایک ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اب یہ خیال ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. شاہ جی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت. ندیم شاہ صاحب یہاں پر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بہت سے قاریوں نے اس آیت کو پڑھا، لیکن اس آیت کو پڑھنے کا حق ادا حبیب نے کیا. فرمایا ما کان محمد، ہم تو صرف حلوے پر پڑھنا جانتے ہیں اس کو. یہ ما کان محمد مشہور ہوگی حلوے پر، ولا حول ولا حلوہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہاں کی آیت کہاں فٹ کر دی، دسترخوان کی آیت بنا دیا اس کو. یہ آیت جہاد ختم نبوت کی آیت ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس نے کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دو. دوسرا ہاتھ کٹا تو ابن زید عشق و مستی کے لہجے میں کہنے لگا کذاب، تو نے تو 2 ہاتھ کاٹے، تو میرے سارے جسم کے ٹکڑے بھی اڑا ڈالے تو ہر ٹکڑے سے یہی صدا آئے گی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. شہید کر دیا اس بدبخت کو، شہید کر دیا. خط پڑھا ہی نہیں، کذاب سے آگے سنا ہی نہیں، شہید کر دیا. رحمت عالم کو ان کے رب نے نماز فجر میں اطلاع کر دی کہ تیرا حبیب تیری راہ میں جان دے بیٹھا. اور شاہ جی کہا کرتے تھے ختم نبوت کا پہلا شہید بن گیا.
شہادتیں تو بہت ہوئی اس مشن پر، لیکن سب سے پہلی شہادت حبیب ام عمارہ کے بیٹے کے حصے میں آئی۔ ام عمارہ کو بھی خبر ملی کہ تیرا بیٹا حبیب ختم نبوت پر جان دے بیٹھا، فوراً سجدے میں گر گئی۔ لوگ بھی آ گئے تعزیت کرنے کے لیے۔ ام عمارہ کہتی ہے آج مجھ سے تعزیت نہیں کرو، مجھے مبارک دو۔ آج تعزیت نہیں تبریک کہو، آج تعزیت نہیں تبریک کہو، لیکن خداوندہ ان سے تو مبارک لوں گی، افسوس نہیں، ان سے تو مبارک لوں گی، لیکن تجھ سے درخواست کرتی ہوں مجھ بوڑھی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مسلمہ کی لاش نہ دیکھ لوں۔ اور تاریخ میں آتا ہے صدیق اکبر کے دور میں جو پہلی جنگ ختم نبوت کے محاذ پر لڑی گئی، یمامہ جنگ، اس میں یہ ام عمارہ بھی گئی، یہ ام عمارہ بھی گئی۔ صحابہ کے لشکر نے جب مسلمہ کو مار ڈالا، یمامہ میں گونج اٹھی کہ مسلمہ خدا کا دشمن مارا گیا۔ ام عمارہ کے کانوں تک پہنچی، دوڑی، فوراً بڑھاپے اور ضعف کے باوجود دوڑ کر گئی اور اپنا ایک پاؤں مسلمہ کی لاش پہ رکھ دیا اور کہنے لگی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، میرا بیٹا بھی تیری ختم نبوت پہ قربان ہو گیا، میرا شوہر بھی تیری آبرو پہ قربان ہو گیا، میرے بھائی بھی لٹ گئے، آج تیرے دشمن کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہوں، تیری ختم نبوت کا علم بلند کر رہی ہوں۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اس امت نے جتنا اپنے نبی سے پیار کیا ہے، پچھلی امتوں میں سے کسی امت نے اپنے نبی سے اتنا پیار نہیں کیا۔ حضرت قرآن کو پڑھا، بنی اسرائیل اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جل تے تیرا رب جلے تے لڑ، اسی اتھی بیٹھے، من و سلوہ ملے گا تو کھائیں گے، لیکن تیر و تلوار کی بات ہوگی تو پھر ہم انا ہاہنا قاعدون، ہم دسترخوان پہ بیٹھے۔ جہاد کی بات آپ نہ کیجئے، ہم دسترخوان والے ہیں، جہاد والے نہیں۔ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں اذهب انت وربک، لیکن اس امت نے کمال کیا ہے۔ وہ تو صحابہ کا دور، آج کا دور بھی دیکھیے حضرت، آج کا دور بھی دیکھیے، ناموس رسالت، آبرو محمد پر قربان ہونے والے کتنے جذبات ہیں آج کے۔ تو یہ اعزاز رسولوں میں سے کسی اور رسول کو نہیں ملا کہ امت نے اتنا پیار کیا ہو اپنے رسول اور اپنے محبوب سے۔ میرے ذہن میں ایک تاثر آیا اس پر کہ امت نے اپنے رسول سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، لیکن محبت یک طرفہ نہیں ہے۔ رسول نے بھی تو اپنی امت سے پیار کرنے کا حق ادا کر دیا، رسول نے بھی اپنی امت سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جامع الرسل ہیں اور قرآن کریم جو جامع الکتب ہے، اللہ تعالی ان عظیم نعمتیں جو ہمیں عطا ہوئیں، دور جدید میں یہ فیس بک کا دور ہے، جدید آلات آ گئے ہیں، ہمارے نوجوان زیادہ ادھر راغب، ماضی سے ہمارا رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے، نئی نسل کا، انہیں قرآن و سنت، ختم نبوت، دینی جذبات سے یہ کم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس کا توڑ کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں بھی اسی میدان میں آنا ہوگا۔ ابھی میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا، آج کے دور کی تبلیغ یہی ہے کہ ان کو اسی زبان میں جواب دیا جائے،
تو اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے. ماشاءاللہ کہہ دیں سارے بچوں کو. عبد المنان. محمد صدیق. ایک دفعہ ذرا بچوں کو دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حاجی فرید صاحب سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں اور حضرات علماء کرام سے اپنی دستار مشغول فرمائیں. حاجی الف دین صاحب، حاجی فرید صاحب اور حاجی الف دین صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. ماشاءاللہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. وہ شخصیت اب آپ کے سامنے تشریف لا چکی ہے جس کے لیے آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا. میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. ثانی ہے عبد المجید ندیم شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ. ان کی خطابت کا ڈنکا صرف پاکستان میں نہیں